بیورو چیف مستنصر بٹ کی رپورٹ۔ لاہور کے حلقہ این اے 130 پی پی 153 میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق این اے 130 پی پی 153 میں ترقیاتی کام کروانے پر پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے دفتر میرج ہال میں ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا۔ اس پروقار جلسے کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اس کے بعد اس جلسے کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اس شاندار جلسے میں این اے 130 پی پی 153 کے ایم پی اے وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق صاحب مہمان خصوصی تھے۔ سابقہ ایم پی اے وحید گل صاحب اور اس کے علاوہ این اے 130 پی پی 153 کی یو سی 149 کے چیئرمین، یو سی 149 کے چیئرمین انجینئر رانا انعام، چیئرمین یو سی 150 کے کوآرڈینیٹر امجد خان مقصود گجر، چیئرمین ملک طارق عوان، چیئرمین عرفان بھٹی، شیر حیدر کھرل، میر حیدر خان ہوتی، پاکستان میڈیا کونسل کے مرکزی ترجمان، سینئر صحافی بابر نسیم بٹ صاحب اور پی پی 153 کے تمام یو سی سے دیگر چیئرمین پرسن اور سیاسی و سماجی مذہبی تاجر برادری اور حلقہ 130 اور پی پی 153 کی عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس پروقار جلسے میں تمام شرکت کرنے والوں نے علاقے میں ترقیاتی کام کروانے پر وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق صاحب کے حق میں زندہ باد کے نعرے بھی لگائے، اور آخر پر جلسے کے میزبان صاحبان نے تمام آنے والے معززین کا شکریہ ادا کیا اور تمام آنے والے مہمانوں کو بہترین کھانا کھلایا۔ جی ناظرین، ہمارے بولڈ پلس نیوز چینل کی پنجاب کے بیورو چیف مستنصر بٹ نے اس شاندار پروقار جلسے کی لائیو کوریج کی، اور اس جلسے کو لائیو مناظر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف پنجاب مستنصر بٹ۔ جی بہت رحمان اور رحیم ہے، ساری محفل میں ہمارے بہت ہی سینئر بیرو بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ 2 دن پہلے جب طارق صاحب اور حاکم صاحب منصور صاحب آئے تو منظور بٹ صاحب بھی تھے، بلکہ تو ہمارا پروگرام بنا کہ ہم نشست کریں اور اس پہ اپنے قریبی دوست خاص طور پر پرنسپل کا ایریا اس سے ہم بات کریں۔ اپنے ایک مختصر سی آج یہ محفل بیسیکلی فیملی کی ہے، ہم سب ایک خاندان ہے۔ کچھ بولا کہ اتنے زیادہ ساتھی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ہم 4-6 دوست کا نام لیں، ایک سے بڑھ کر ایک بات ہوگا، اور ہلکا ہے یا ہلکا نہیں ہے یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اصل کام ہے کہ آپ نے اپنی پارٹی کی بہتری کے لیے اور اس کے لیے کام کرنا ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ ہم نے اس ملک میں پہلا الیکشن 2018 میں لڑا تھا، اور وہ آپ سب کی دفتر سے شیر کے نشان کی جیت ہوئی تھی، اور پھر وہ جو دور تھا بڑا سخت دور تھا، اور اس سخت دور میں چونکہ ایک طویل ہم سب نے جدوجہد کی، بلکہ یہ چوک ہوا ہے اس بات کا کہ آجانے علاقہ نے جب بڑے میاں صاحب اور بی بی مریم تشریف لائے تھے تو کس طرح ریاستی جبر کا مقابلہ کیا تھا۔ ہم اس میں بھی سب سوچا کرتے تھے، ہم جتنے بھی یہ دوست بیٹھے ہیں، پیچھے شرافت بیٹھے ہیں، اجلاس صاحب کونسل بیٹھے کہ نام کس کس کا میں نام لوں۔ ہم سب یہ باتیں سوچا کرتے تھے، جو میرا پر آگے ہوتا ہے شرال بھی پڑا، شرال بھی ہوتا ہے شرال پر آیا کہ ہم کام کس طرح کریں گے۔ اپوزیشن تھی، جیلیں تھی، اللہ کا شکر ہے وہ دور ختم ہوا، کہ اللہ کا شکر ہے 2022 میں نگران حکومت آ گئی۔ میں یہاں پہ نگران حکومت کا محسن صاحب کا ضرور ذکر کروں گا کہ انہوں نے ہماری یہاں کام کی شروعات کروائی، اور ہم سب دوستوں نے مل کر بڑے اہم تھا۔ خواجہ سان روڈ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، ہارشا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، الفیصل ٹاؤن پچھلی حکومت نے شروع کیا تھا وہ ان سے ہو نہیں رہا تھا،
وہ پھر ہم سب نے مل کے اس کو بہتر کیا. حسین روڈ آپ کو یاد ہے کہ اس طرح پتھر پڑے ہوئے تھے, اس کو 3 ماہ میں, جو میاں امجد صاحب کا دور تھا اس میں ہم نے 3 ماہ میں اس کو مکمل کیا. جو چوک تھا ہمارا جوڑے پل کا, اس کو میں چوڑا کیا. پھر ہمارے حلقوں میں چھوٹے چھوٹے گلیوں کے کام تھے, جو ہمارے چیئرمین یہاں پہ کھڑے ہیں, ہمارے وائس چیئرمین ہیں, ہمارے کونسلر ہیں, ہمارے ساتھی ہیں. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ 2024 میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عزت دی اور اللہ نے ہماری پارٹی کو اقتدار دیا. اب ظاہر ہے کہ جب بات کی حکومت کو تو پھر آپ نے کام بھی کرنا ہے. میں یہ بات مجھے کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ شیخ وحید اسکر صاحب نہیں بیٹھے ہوئے, میں ان کی بھی نمائندگی کر رہا ہوں. جو میرے اوپر الیکشن میں کھڑا تھا اینے کا حبیب عوان صاحب یہاں پہ موجود نہیں ہے, میں ان کی بھی نمائندگی کر رہا ہوں. ہم سب پارٹی کے کارکن ہیں اور پارٹی جس کو فکر رہتی ہے ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ نمائندگی اس وقت ہمارے سب کی بھی ہے, روہیت صاحب کی بھی ہے اور حبیب عوان صاحب کی بھی ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پرسوں جب آپ دوست تشریف لائے تھے تو کل میں نے ایم پی صاحب سے میٹنگ کر لی تھی جا کے. میری ان سے بات ہوگی, میں آپ کو بعد میں انشاءاللہ اپڈیٹ کروں گا. جو بھی کام ذمہ ہوتا ہے, کوئی ملے نہ ملے, ہم پیچھے سب کو فالو کرتے رہتے ہیں. اس سڑک کے ساتھ جو کام ہو رہا ہے, جو آپ نے تجویز دی ہے وہ ڈسکس پہلے ہی ہو چکی ہے اور یہ سلمان صاحب اس میں کام کر رہے ہیں. اس کو پی ایچ اے سے بھی ہماری بات ہو چکی ہے اور اس کو صورت کرنا ہے اور نالے کو بند کرنا ہے, وہ ہماری بات ہو چکی ہے. اور جو آگے نالا ہے الفیصل ٹاؤن سے آگے دھرم پورے تک, اس کی بھی کل ایم ڈی بادشاہ صاحب سے میں نے ڈیٹیل بات کی ہے. نسبات کے لوگ موجود تھے, نسبات اس کی ڈیزائننگ کرے گا. وہ چونکہ ہلکا بائک ہے لیکن اس کی بھی میں ڈیزائننگ کروا رہا ہوں اور پھر اس پہ سلیب ڈالنا یا کیا کرنا ہے یا پھر بارش کا پانی, وہ 2-3 پروپوزل بنیں گے اور 5 جو ہلکے کے لوکل ذمہ دار ہیں وہ اس کو فائنل کریں گے. تو یہ اس کو بیوٹیفائی کرنا ہے اور پھر ہم یہاں پہ جتنے بھی ہمارے کمرشل یا رہائشی ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ کریں گے تاکہ جو خاص پتے پودے لگیں وہ ضرورت وہ صاف ہوں, تاکہ جب لوگ ڈرائیو کریں یہاں سے یا موٹر سائیکل پہ گزریں تو اس کا اچھا احساس ہو. بلال صاحب سے میری بات ہو چکی ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے وزیر ٹرانسپورٹ ہے انشاءاللہ تو جو ہی کھیپ آئے گی یہ مین جو روٹ ہے الیکٹرک بسوں کا وہ ہمارا چل جائے گا انشاءاللہ. موجودہ جو کام ہو رہے ہیں ان کے علاوہ جو کام رہ رہے ہیں, ابھی دیکھیں جو ہمیں سب پیسے ملے ہیں وہ 30 جون تک ملے ہیں 2026 تک. اب اگلا فائنینشیل ایئر شروع ہو رہا ہے تو پھر اگلے سال اور کام ہونی شروع ہو جائیں گے. یہ تو ابھی دیکھیں شروعات ہے. تھوڑا سا میں آپ سے 5-7 منٹ بات کرنا چاہوں گا. میں یہ آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ میری جماعت اور آپ کی جماعت, ہم سب کی جو جماعت ہے اس وقت, اس کی نیک نیتی کی وجہ سے آج پوری دنیا میں پاکستان کی عزت ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ہم سب کچھ دوست ایسے ضرور بیٹھے جو خوش نصیب ہیں جنہوں نے بڑے میاں صاحب کے ساتھ کام کیا, جن کو شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کرنے کا سالوں سال موقع ملا, حمزہ صاحب کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا, اور جو ہماری وزیرہ ہے بی بی مریم ان کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع ملا ہے. تو ہم سب نے تمام اپنے قائدین کے ساتھ کام کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیرہ صاحب جس طرح پورے پنجاب میں کام کر رہی ہیں ہر صوبہ جات میں, اس کی مثال بھی ماضی میں نہیں ملتی. ہم جب مفتی جگہ پہ جاتے ہیں لوگ ہم سے یہ کوشچن کرتے ہیں ہمارے صافی بھائی کہ آپ نے تینوں وزراء کے ساتھ کام کیا, ان سب نے بہتر کون. میں تو کہتا ہوں کہ تینوں بہتر ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جواب دے رہے ہو, میں کہا دیکھیں کنٹینیوٹی ہے. بڑے میاں صاحب آئے, انہوں نے ہماری تربیت کی. شہباز صاحب آئے, انہوں نے تربیت کی, پولیٹیکل لوگوں کی بھی اور بیوروکریسی کی بھی. اور اس طرح کنٹینیوٹی میں اب ایک ٹرین ٹیم موجود ہے اور ظاہر ہے کہ سی ایم صاحبہ جب کوئی ڈائریکشن دیتی ہیں تو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. ہمیں پورے پنجاب میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے جہاں پہ شعبہ صحت ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور شعبہ صحت بیٹا بات کر لیں. شعبہ صحت ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور شعبہ صحت کے لیے جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ ان کا جو ڈائلسس سینٹر ہے, اس ڈائلسس سینٹر میں جو ڈائلسس مریضوں کے ڈائلائزر اور چیزیں یوز ہوتی ہیں اس کو گورنمنٹ پے کرتی ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وزیر صاحبہ ہیلتھ کی مہینے میں 2 میٹنگس کرتی ہیں اور ایک نقطہ ڈسکس کرتی ہیں, شعبہ سے ملتی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. کام کرنے کا یہ طریقہ ہے. اب ایک سال میں پنجاب میں 16 لاکھ ڈائلسس سی ایم صاحبہ کے بلاک سے فری ہو چکے. ہم نے نا اپنا ماڈل چینج کر دیا. ہم نے ماڈل یہ کیا کہ جہاں سرکاری اسپتالوں کے ساتھ جو پرائیویٹ اسپتال ہیں ہم نے ان کی سروس کو بھی اون کر لیا. تو جو پیشنٹ پرائیویٹ اسپتالوں میں جاتا ہے ڈائلسس کا, اس کی پیمنٹ بھی سی ایم صاحبہ کے بلاک سے ہوتی ہے. تو اسی سلسلہ میں پنجاب میں
बेटा था हमारे लिए जिंदाबाद गाली प्राप्ति हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो 16 लाख डायलिसिस है, 250 अस्पताल हैं जो पूरे पंजाब में प्राइवेट अस्पताल, सरकारी इसके अलावा जो डायलिसिस कर रहे हैं। हमें हेल्थ में हम दिल में जो बच्चों के दिल में जो सुराख है वो सीएम साहब इंजेक्शन 12,000 बच्चों की सर्दियाँ फ्री हो चुकी हैं। हम लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, एक बच्चों का कॉकलेट प्लांट होता है जो 22 लाख है वो फ्री करवा रहे हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। हमने एडल्ट कार्डिक सर्जरी में भी एक माह पहले काम शुरू कर दिया है। और जो वेटिंग है आप सब उसमें गवाएंगे, जो लोग हार्ट अटैक से जाते हैं अस्पताल में तो उनको 1 साल की डेट दी जाती है, इस साल में वो 1.5-2 माह पे आ जाएगी बिल्कुल साहब। यानी इस साल उनको पेमेंट देंगे, रोबे के बाद दूसरी तरफ सोच को ले लिया है। अब डबल स्पीड हो गई है। पीएससी में पहले वो 100 बाईपास को अब 200 हो रहे हैं। तो इस पैटर्न में हम काम कर रहे हैं। स्ट्रोक पंचर में भी बहुत काम किया। फालज का जो बनाया गया जाता है आपको पता है, तो फालज एक ऐसा फर्ज है कि किसी भी घर में हो, पूरा घर के लिए वो एक जिम्मेदारी है। तो फालज के प्रोग्राम पे गिनती का है जो 3 लाख रुपए का है, हमें सीएम साहब ने फंड दिया है। तो दिसंबर तक पूरे पंजाब के 54 सेंटर से वो प्रोग्राम शुरू कर देंगे। ये मैं आपको एक फिक्रा कह रहा हूँ, इसके लिए बंदों को 200 ट्रेन किया जाता है, इसके जरिए प्रोक्योरमेंट की जाती है, इसके लिए आपको रुपया लगाया जाता है। एक लफ्ज फिक्रा कहना आसान होता है, उसको करना बहुत मुश्किल होता है। तो दिसंबर तक पूरे पंजाब के वर्कर्स लिया समेत लिया भी सब चल रहा प्रोग्राम घंटे की दूरी पे जब पेशेंट जाएगा स्ट्रोक के साथ उसको इंजेक्शन लगेगा तो 40-50% फालिज क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगला सर्जरी है, अगर प्लॉट ज़्यादा हो गया तो हम ये सब काम कर रहे हैं। कैंसर कर रहा है, कार्डिक अस्पताल कर रहे हैं, बरी में हम बाईपास करवा चुके हैं। दूसरी जिम्मेदारी हमारे पास रेस्क्यू गवर्नमेंट टूर की है जो मेरे पास है। रेस्क्यू गवर्नमेंट टूर में 200 एम्बुलेंस का इजाफा भी है और सारी मोटरवेज कवर करती है। एयर एम्बुलेंस सीएम साहब ने हुक्म में शुरू की है। अब तक 270 पेशेंट शिफ्ट कर चुके हैं। बंकर में एयर स्ट्रिप बन रही है और इंशाल्लाह हम 2 माह बाद बंकर में सर्विस शुरू कर देंगे। और उसके साथ हमने एक नई चीज शुरू की है, डिसीज सर्विस। अस्पतालों में जो बहुत गरीब लोग हैं, जब डेथ हो गया तो मैयत को ले जाने के लिए सीएम साहब के हुक्म पे हमने हर अस्पताल में 1 या 2 एम्बुलेंस, बड़ा अस्पताल में 2 और छोटे में 1 एम्बुलेंस का हमने तैयार कर दिया है। इसी तरह पीडीएम में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है जो फ्रंट में काम करती है, वो भी जिम्मेदारी मेरे पास है। उसकी चौथा अब्रुमान है। 8 बार बहुत जगह तशरीफ लाए थे। एक बहुत बड़ा जामे है पाकिस्तान का जिसके साथ 1200 मदारिस हैं, जामिया रशीद, और उसका जो बहुत बड़े आलम है मौलाना रहीम साहब को तशरीफ लाए थे। तो उलमा कराम के साथ अभी भी मैंने तो जाना है, मैंने कसूर के थ्रू जाना है और अहले तशरीफ उलमा कराम से ये जरूरी है जो मैंने उनसे जाकर डिस्कस करना है। मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि हमने जो भी काम किया हमने कि किसी एक ने नहीं किया, हमने ये काम किया कि हमारा क्रेडिट है, हमारी फैमिली का, हमारी फैमिली जिसके चेयरमैन साबिक एमपीएस मोदी साहब भी हमारी फैमिली है। मैं इनको एमपी पे नहीं काउंट करता, मैं इनको स्कानदार में काउंट करता हूँ। आपको ठीक है, हमारा मान का रिश्ता है, हमारा कभी मान नहीं छोड़ा। हमारे काउंसलर्स बैठे हैं, हमारे साथी बैठे हैं, यूथ विंग के दोस्त बैठे हैं, इन जैसे प्यारे दोस्त हमारे साथ मौजूद है। तो ये हम सबका क्रेडिट है, ये किसी का क्रेडिट नहीं है। सिर्फ मुझे थोड़ा सा एज ये हासिल है कि मेरी क़यादत तक डायरेक्ट रसाई है, मेरी ब्यूरोक्रेट्स के साथ डायरेक्ट रसाई है, पूरी के इकट्ठे काम करते हैं। तो मुझे स्कीमें डलवाने में या कोई रिक्वेस्ट करने में मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो उसका मैं फ़ायदा ये उठाता हूँ कि अपने हल्के के लिए फंडिंग के मिल जाते हैं और उसकी एग्जीक्यूशन में भी हो जाता है। ये एक आपने वासा का तारक साहब ने जिक्र किया, मैं गुफरान साहब को एक्नॉलेज करूँगा कि अपनी वासा को उनके बगैर ये होना मुश्किल था। ये 4.5 करोड़ का ये और 1.10 करोड़ तो ताजपुरा में आपके लम्हे है, इरफान भाई के लम्हे है कि वहाँ पे हम जो बगार के नीचे पूरी एक पानी की कैपेसिटी बना रहे हैं कि सारा पानी नीचे जाएगा और जो पानी खड़ा होता था वो अब 22-24 लाख गैलन से भी ज़ायद जो कैपेसिटी है उसकी वाटर टैंक की। इस तरह काम जो रह गए हैं वो अगले साल हम शुरू करा देंगे। मेरी आपसे मैं गुजारिश है कि जहाँ जहाँ काम हो रहे हैं उनको मॉनिटर करें। और एक क्रेडिट मैं अपने सारे साथियों को दूंगा कि इस हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई चेयरमैन, कोई वाइस चेयरमैन, हमारा कोई काउंसलर, हमारा कोई वर्कर एक पैसे का शर्मिंदा नहीं है। यार ये बहुत बड़ी बात है आज के दौर में। हमारे ये सारा कंठ ख्वाजा
خواجہ صاحب منسٹر ہیلتھ کا شکریہ ادا کرنا سی کہ جو انہوں نے سارے علاقے کو سہولتاں دتیاں، ایک کدی سارا خواب ہوتا سی۔ میں یقین کرو کہ دلی دعا کرنا اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیشہ سلامت رکھے، اور تمام دوستوں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ساری طرفوں بہت سارے معاملات دے وچ کمی رہ جاتی ہے، اور یہ واقعی درویش اور جس بندے نے جو کام کیا ایک طرف کے نال ایک ذمہ داری کے نال انہوں نے کیتا، جو انہوں نے سارے علاقے کے ترقیاتی کام کرائے وہ کوئی مثال نہیں۔ اور اسی تمام دوستوں نے مل کے ایک بے سیوریج کا مطالبہ کیا جڑا بہت بڑا بہت مشکل سی، لیکن انہوں نے جو کوشش کی میں اولا آئی شہر بے تحاشا کوشش کی، اور آج الحمدللہ انہوں نے سارے کے لیے سارے آگے نسلوں کے احسان کیتا، میں انہوں کا شکر گزار ہوں، اور ہمیشہ انہوں کا شکر گزار اسی رہا گے۔ جو انہوں نے نیکیاں کر دیا نے وہ اسی نہیں بھول سکتے، اور سارے بھی اگر حلال کا خون ہوا تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ انہوں کے مطابق میں نہیں انہوں کے نال چلنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ وہ شخص نے کہ میں ہوں تو صبح ہو گیا تعریف کرتا رہا گھر ہے، لیکن میرے کو کوئی ایسے الفاظ نہیں کہ میں وہ چند الفاظ بیان کر کے انہوں کی ساری محنت کا نچوڑ کر دیا۔ میں کہنا اللہ تعالیٰ انہوں اور انہوں کے بچوں کو سلامت رکھے، انہوں کو سارے سرکے ہوتے سلامت رکھے، اور سانوں انہوں کا تابعہ دار رکھے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس طرح کی ہے یقین جانیے، قسم خدا کی میں موٹر پہ ایک جگہ کھڑا تھا، اور ان کے صاحبزادے اور ان کے لوگ بیٹے اور بھتیجے وغیرہ آئے، اور وہاں انہوں نے نماز ادا کی اور پھر چل پڑے۔ تو میں نے کہا یہ ایک تربیت ہے اپنے والدین کی کہ اتنا آج کل کے بچے جب ممی ڈیڈی ہو جاتے ہیں تو وہ مذہب سے دور ہو جاتے ہیں، مگر خواجہ سلمان رفیق صاحب کے صاحبزادوں نے وہاں نماز ادا کی اور پھر چل پڑے۔ تو خواجہ صاحب رفیق صاحب انشاءاللہ یہ آپ لوگوں نے اس علاقے میں جو وفا کی ہے، یہ وہ آپ کا حلقہ بھی نہیں ہے، اس روڈ سے اس کا آپ کا، اور یقین جانے اس وقت ہمیں ایک شاٹ لگا تھا جب پتہ لگا کہ وہ حلقہ ہمارے سے خواجہ صاحب رفیق صاحب یہاں سے چلے گئے ہیں، یقین کر بڑا افسوس تھا، مگر آپ نے یہ ثابت کیا کہ چاہے وہ پیر نصیر ہو، بدر نوری ہو، چوہین دگیچ ہو، اس سب جو ہے چڑیا حاجی پورا سب کے